میں نے اپنے ضلع کا چارج تو بعد میں سنبھالا۔ سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے بنفس نفیس خود میرا چارج لے لیا۔ ناظر صاحب سے پہلی ملاقات کچھ غیر رسمی طور پر ہوئی۔ مجھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا۔ میرے ساتھ محض ایک سوٹ کیس اور ایک بستر بند کو دیکھ کر وہ قدرے مایوس ہو گئے۔ ضابطے کی روح سے ڈپٹی کمشنر کی آمد سے پہلے ان کے بیرے اور خانسامہ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے سامان کی ویگن اور موٹر کار آنی چاہیے۔ پھر صاحب بہادر خود تشریف لائیں، اور ان کے جلوں میں اگر چند کتے اور کچھ گھوڑے بھی ہوں تو عین شایع نشان ہے۔ ناظر صاحب کی معیت میں ایک کار، 2 بڑے ٹرک، کوئی درجن بھر وردی پوش لوگ تھے۔ کار انہوں نے شہر کے ایک رئیس سے طلب کی ہوئی تھی، ٹرک مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی نے پیش کیے تھے، اور وردی پوش لوگ دفتروں کے چپڑاسی اور چوکیدار تھے۔ سامان کی طرف سے مایوس ہو کر ناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لائقہ سے یاد فرمانے کی ہدایت کی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اگر مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ناظر صاحب کو رخصت کر کے میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے کچھ گرم پانی کی فرمائش کی۔ گرم پانی کا سن کر یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور اس کے عقب سے ناظر صاحب نمودار ہوئے۔ حضور، گرم پانی غسل خانہ میں تیار ہے، انہوں نے اعلان کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں ڈاک بنگلہ کے بیرے سے چائے مانگی۔ اس فرمائش پر ایک بار پھر ناظر صاحب پردہ غیب سے ظہور میں آ گئے۔ حضور، ڈائننگ روم میں چائے تیار ہے۔ ڈائننگ روم میں چائے کم تھی اور مرغ زیادہ تھے۔ ایک کاب میں مرغ مسلم تھا، دوسری میں مرغ روسٹ تھا۔ ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے، کچھ تشتریاں مٹھائیوں سے بھری رکھی تھیں، دائیں بائیں پیسٹری کے ڈبے تھے۔ ان سب کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر کچھ چائے بھی موجود تھی۔ چائے کا سیٹ چمکدار سلور کا بنا ہوا تھا۔ چائے دانی پر مالک کا نام اور پتہ نقش کیا ہوا تھا۔ یہ بزرگ پیشے کے لحاظ سے پیر، خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسلاً سید زادے تھے، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات چائےدانی پر کندہ تھی۔ ڈاک بنگلہ میں میرے سوا اور کوئی صاحب فروکش نہ تھے، لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ناظر صاحب کی سرکردگی میں کئی چپڑاسی اور چوکیدار کسی خاص کام کے بغیر بڑی مستعدی اور بدحواسی سے مصروف نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نما لوگ کسی نامعلوم اشارے کے منتظر بیٹھے تھے۔ باہر لان میں بہت سے غیر سرکاری قسم کے حضرات ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ اس سارے مجمع میں صرف ایک شخص تھا جو اس تمام کارروائی سے لا تعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ کا سرکاری خانسامہ تھا۔ نظارت کے عملے نے باورچی خانہ پر اپنا تسلط جما کے اسے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ ایک خاموش حقارت اور بیزاری کے عالم میں سب سے الگ ایک طرف بیٹھا اپنا حقہ پی رہا تھا۔ ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ خانسامہ کو بلا کے اسے اپنے کھانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دوں، لیکن ہر بار میرے اردلی نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا، حضور کا سارا بندوبست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔ یہ اردلی ایک نمایاں اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندھوری مونچھیں، ترے والا مورچھل صافہ، سرخ بانات کا کوٹ، گلابی پٹی، گول گول چمکدار آنکھیں جس میں ادب بھی تھا اور ریا بھی، مکر بھی تھا اور تملق بھی۔ وہ عموماً اپنی پھیلی ہوئی توند پر دونوں ہاتھ رکھ کر گردن میں ایک تعظیمی خم ڈال کر استادہ رہا کرتا تھا۔ اس کی زبان میں محکمہ مال کے الفاظ اور اصطلاحوں کا خاصا اثر تھا۔ اگر اس کی پیٹی کا بلا اس کی اصل عہدے کا غماز نہ ہوتا تو اس پر بڑی آسانی سے 3000 قسم کے سردار کا دھوکہ ہو سکتا تھا، جو ابھی ابھی با ادب با ملاحظہ ہوشیار کا نعرہ لگانے والا ہو۔ شام کے وقت میں نے سوچا کہ اکیلے پیادہ گھوم کر شہر دیکھنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ ایک دو روز کے بعد میرے پاؤں میں ڈپٹی کمشنری کی مہندی لگ جائے گی اور میرے چہرے پر اس عہدے کا ٹھپا ثبت ہو جائے گا اور میرے سر میں اس کرسی کا سودا سما جائے گا۔
اس کے بعد مجھے اس نئے شہر کی ان گلی کوچوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوگی جہاں حکام کو دعوتیں دینے والے عمائدین رہائش نہیں رکھتے۔ ڈاک بنگلہ سے نکلتے ہی میرا اردلی تیز تیز قدم میرے آگے ہو لیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک زوردار دھکا دے کر ایک چوکیدار کو میرے راستے سے ہٹایا جو نئے ڈپٹی کمشنر کی جان و مال کی حفاظت کے لیے رات کی ڈیوٹی پر حاضر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کڑک کر ایک سکا کو ڈانٹا جو میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام آج خاص طور پر ڈاک بنگلہ کے آس پاس پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اگر میں اصرار کر کے اردلی کو واپس نہ کر دیتا تو بے شک وہ اسی طرح ہٹاؤ بچاؤ کر کے سارے شہر میں میرا جلوس نکالتا۔ اردلی تو و کراہن واپس لوٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ناظر صاحب ایک موٹر کار لیے میرے تعاقب میں نکل آئے۔ کار میرے عین مقابل آہستہ کھڑی ہو گئی اور اس میں ناظر صاحب برآمد ہوئے۔ حضور کی سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔ میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ ناظر صاحب چلے تو گئے، لیکن راستہ پر مجھے یہی خدشہ رہا کہ کہیں وہ اچانک اگلے موڑ پر دست بستہ کھڑے نظر نہ آ جائے۔ دراصل ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود اعلیٰ دین کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی روشنی زیادہ تر ڈپٹی کمشنر کے اپنے بنگلے کو ہی منور کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے باورچی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بٹنوں تک ناظر صاحب کی تفصیلی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارہ، گھوڑوں اور کتوں کی خوراک، چولہے کا ایندھن، گوشت، سبزی، ترکاری، بچوں کی کاپیاں اور پینسلیں، بیوی کے لیے کپڑوں کے تھان، خالص گھی، نمک، مرچ، پیاز، لہسن، چائے، چینی، یہ سب چیزیں ناظر صاحب کی وساطت سے خاص ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظر کے نرخ عام بازار کے بھاؤ سے کافی ارزاں ہوتے ہیں، اور ایک بار جب ڈپٹی کمشنر کو ان نرخوں کا چسکا پڑ جائے تو اس کی اقتصادی زندگی کا نقشہ بہت خوشگوار طور پر بدل جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ چسکا بیچارے ڈپٹی کمشنر کے اپنے اختیار کی بات بھی نہیں۔ روز اول سے ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھا جاتے ہیں، اور جس سلیقے سے وہ ان کے گھر بار کا نظام سنبھال لیتے ہیں، اس میں مسئلہ جبر و قدر کا بھی کچھ ہاتھ ہے۔ اشیاء خوردنوش کے علاوہ ناظر صاحب کے مداری کے پٹارے میں اور بھی بہت سی تن آسانیاں ہیں۔ کمروں کے لیے دریاں، غسل خانوں کے ٹب اور نوکروں چاکروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری اسٹاک سے برآمد کر لاتے ہیں۔ بجلی کے فالتو پنکھے اور الماریاں وہ دفتر کے کمروں سے اٹھوا لاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، باوا لوگ اور باورچی کا فرمائشی فرنیچر مقامی دکانوں سے معمولی کرائے پر عاریتاً آتا رہتا ہے۔ بے وقت کے مہمانوں کے لیے کھانا پکانا اور صاف ستھرے بستر فراہم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر کبھی حسن اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے، آنن فانن ناظر صاحب کے سٹور سے جگمگاتے ہوئے پیٹرومیکس اور ہیریکین لالٹین ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو بقائے نور بنا دیتی ہیں۔ چونکہ ڈپٹی کمشنر کا سارا وقت بکار سرکار صرف ہوتا ہے، اس لیے ایسے چراغاں میں عموماً سرکاری تیل ہی جلایا جاتا ہے۔ یادش بخیر، انگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ شادی کر کے واپس آئے۔ ناظر صاحب نے عرض کیا، ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب نئی دلہن گھر میں قدم رکھے تو اس کی نیک شگونی کے لیے اس کے سر پر صدقہ اتارا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں بٹھا دیے گئے اور نظارت کے اہلکاروں اور چپڑاسیوں کی ایک طویل قطار کپڑوں کے تھان اٹھائے ان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ صاحب بہادر ہر تھان کو ہاتھ سے چھوتے تھے، پھر اسے میم صاحبہ کے سر پر 3 مرتبہ گھمایا جاتا تھا، اور اس عمل کے بعد وہ تھان سیدھا بزاز کی دکان پر واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کپڑوں کی ایک پوری دکان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کی گئی۔ شام کے وقت نظارت کے زیر اہتمام کچہری اور کوٹھی کی عمارتوں پر چراغاں کیا گیا۔ اس کے بعد ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی چھت پر بیڈ روم کے روشن دان کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب میاں بیوی اپنے ہجل عروسی میں داخل ہوئے تو عین مناسب وقت پر ناظر صاحب نے کھڑے ہو کر ایک بلند نعرہ لگایا اور باہر لان میں چھپا ہوا
بینڈ بڑے اہتمام سے انگلستان کا قومی ترانہ بجانے لگا۔ اگرچہ انتظامی قابلیت کا ایسا بلند معیار آج کل دیکھنے میں نہیں آتا، پھر بھی فرش شناس ناظر اپنے عہدے کی درخشاں روایت کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن صحیح کرتا رہا۔ ایک روز محکمہ مال کے ایک بڑے افسر دورے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی 7 آدمیوں کا عملہ تھا، 2 چپڑاسی، 1 ڈرائیور، 1 پی اے، 1 نائب تحصیلدار اور 2 پٹواری۔ بڑے صاحب ڈاک بنگلہ میں فروکش ہوئے۔ نائب تحصیلدار اور پی اے صاحب کے لیے چھولداریاں نصب ہو گئیں۔ پٹواریوں کو خود ناظر صاحب نے اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا اور باقی لوگ شاگرد پیشوں میں سما گئے۔ 3 دن کے قیام کے بعد صاحب بہادر نے حسب معمول بل طلب کیا۔ ناظر صاحب نے جو بل پیش کیا اس کی تفصیلات کچھ یوں تھیں: مرغی 4 عدد، 2 روپے 5 آنے، گوشت 5 سیر، 1 روپیہ 13 آنے کا آیا، سبزی 6 آنے اور 3 پائی کی آئی، دودھ 8 سیر 1 روپیہ اور 9 آنے کا آیا، چائے چینی 8 آنا اور 6 پائی کی، اور متفرقات میں 1 روپیہ 2 آنے۔ کل میزان ہو گیا 7 روپیہ 11 آنے اور 9 پائی۔ ایک زمانہ تھا کہ اس قسم کے دوروں پر بل مانگنا یا بل پیش کرنا ناقابل تصور تھا، لیکن اپنے نظم و نسق میں دیانتداری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بڑی سخت تاکیدی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہر افسر اپنے دورے کے بعد اپنے اخراجات کا پورا بل ادا کیا کرے۔ اس بدعت کو نبھانے کے لیے ناظر صاحب نے جو سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں ان پر بے ساختہ داد دینا پڑتی ہے۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قصاب، کنجڑے، گوالے وغیرہ کی دستخطی رسیدیں بھی منسلک ہوتی ہیں تاکہ سند رہے اور ناگہانی مصیبت کے وقت کام آئے۔ ڈپٹی کمشنر کے لیے داروغہ منڈی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ داریوں میں ایسے کام بھی ہیں جو وہ محض بکار سرکار انجام دیتے ہیں۔ ضلع کے نظام میں نظارت خانہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ عدالتوں کے سمن نظارت کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، گواہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعے ادا ہوتا ہے، وزیروں کے جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام ناظر کرتے ہیں، عید میلاد اور یوم استقلال پر جھنڈیاں اور جھنڈے ان کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ سیلاب کے موقع پر رضاکاروں کا کھانا وہ فراہم کرتے ہیں، وباؤں میں لاوارث لاشوں کے کفن وہ بنواتے ہیں، تبادلے پر افسران کا سامان وہ پیک کرواتے ہیں، گرمیوں میں خس کی ٹٹیاں ان کے حکم سے لگتی ہیں، سردیوں میں دفتروں اور گھروں کے آتش دان ان کی توجہ سے گرم ہوتے ہیں، اور جو مجسٹریٹ یا اہلکار ایک دفعہ ناظر کی نظر سے گر جائے اس کے لیے زندگی کی بہت سی رنگینیاں فی الفور سلب ہو جاتی ہیں۔ آزادی کے بعد ناظر کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن ان کی الجھنوں میں کچھ اضافہ ضرور ہو گیا۔ ایک تو بلوں کی ادائیگیوں کا مسئلہ ہے۔ جو نرخ وہ خوب سوچ بچار کے لگاتے ہیں ان کی گرانی پر تو کسی افسر کو شکایت کا موقع نہیں ملتا، لیکن ایک تشویش جو ناظر کو ستاتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی مائی کا لال ان قیمتوں میں غیر معمولی ارزانی پر بحث نہ چھیڑ دے۔ الحمدللہ کہ وہ اکثر و بیشتر ناظر صاحبان کو ایسا ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آنے دے۔ ناظر صاحب کی دوسری الجھن ذرا زیادہ تشویشناک ہے۔ انگریزی راج کی برکتوں میں ایک خاص برکت یہ بھی تھی کہ پہلے ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں 3-4 برس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب دلجمی سے ان کی خدمت کرتے تھے اور تبادلے پر جاتے جاتے ڈپٹی کمشنر صاحبان اپنا فالتو فرنیچر کا اچھا خاصا حصہ ناظر صاحب کو بطور عطیہ مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن آزادی کے بعد کے حالات دگرگو ہو گئے۔ اول تو سال بھر میں ایک یا 2 بسا اوقات 3 ڈپٹی کمشنر بدلتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ وہ جو ڈپٹی کمشنر جاتا ہے اس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنکھوں، میزوں، کرسیوں کی ایک بڑی تعداد بھی غائب ہو جاتی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک باب۔ اس باب کا نام ہے چارج، اور یہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائری سے لیا ہوا ایک اقتباس۔ آصف رضا آپ سے مخاطب تھا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔